اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ گویا کہ انسان کو اپنے گھر کے اندر سکون ملتا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ایک علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ موسیٰ یہاں پہ گھر بناؤ۔ تو گھر کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن کس مکان کے اندر سکون ملتا ہے؟ کرائے کے مکان کے اندر سکون ملتا ہے، رینٹ کے مکان کے اندر سکون ملتا ہے، یا کوئی بندہ رہنے کے لیے کہ آپ اس مکان کے اندر رہیں اس کے اندر سکون ملتا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ سکون اپنے ذاتی مکان کے اندر ملتا ہے۔ اگر بندے کے پاس اپنا چھوٹا چند مرلوں کا ذاتی مکان ہو تو بندے کو سکون ملتا ہے، اور یہ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اپنا ذاتی مکان دے دے، اپنا ذاتی گھر دے دے۔ اور جن کے پاس کرائے کی دکانیں ہوتی ہیں، اپنی ذاتی دکان دفتر نہیں ہوتا، ذاتی فیکٹری مل کی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی جگہ دے دے۔ اسی طرح سواری کے حوالے سے خواہش مند ہوتے ہیں کہ اللہ ذاتی سواری دے دے۔ تو ایک مختصر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر اس کے اوپر عمل کریں گے اللہ اپنا ذاتی مکان عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے یہ وظیفہ ایک مرتبہ کسی خاتون کو بتلایا جن کے گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا تھا، لیکن وہ پریشان تھی کہ مجھے اپنا ذاتی مکان مل جائے۔ تو میں نے اس خاتون کو یہ عمل بتایا، اس نے 6 مہینے مستقل عمل کیا، اللہ نے 6 مہینے کے بعد اسے 5 مرلے کا مکان عطا فرما دیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے درمیان یہ دعا پڑھا کریں۔ جب ہم دایاں بازو دھو لیں، دایاں بازو دھونے کے بعد جب بایاں بازو دھونے لگیں تو وقت بیچ میں ہوتا ہے، تو اس وقت دعا پڑھ لیا کریں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوبارہ سماعت کر لیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور میں نے ایک اللہ والے کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو دایاں پاؤں دھونے کے بعد بایاں پاؤں دھونے سے پہلے یہی دعا پڑھتے تھے۔ اللہ نے اس دعا کی برکت سے انہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرمایا۔ حضرت مولانا عبد القیوم حقانی دامت برکاتہم العالیہ جو اکوڑا خٹک کے ہیں، نوشہرہ کے علاقے کی طرف کے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ وظیفہ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا۔ چونکہ ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، مکتبہ تھا، جگہ اپنی نہیں تھی، فرماتے ہیں حضرت نے یہ عمل بتایا، میں نے عمل کرنا شروع کیا تو اللہ نے مجھے اپنا ذاتی گھر، ذاتی جگہ عطا فرما دی۔ تو ہم اس دعا کو مستقل پڑھیں، آگے دوسروں کو بھی بتلائیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، اس کی برکت سے اللہ اپنا گھر دے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ ذاتی مکان ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور میں دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں تو وہ اس گھر کے اندر تھوڑی سی جگہ مختص کریں، اس جگہ پہ نمازوں کا اہتمام کریں، اسے مسجد بیت بنائیں۔ جو محلے کے اندر مساجد ہوتی ہے اس کا وہ حکم تو لاگو نہیں ہوگا، تھوڑی سی جگہ مختص کر کے یا کسی کمرے کو مختص کریں، یہ ہماری نماز کی جگہ ہے، یہ ہماری تلاوت کی جگہ ہے، یہ نوافل کی جگہ ہے، یہ مراقبے کی جگہ ہے، ذکر و اذکار کی جگہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے اندر اس نماز کی جگہ کو مختص کر لیا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنا ذاتی مکان عطا فرمائیں گے۔ یا بندہ نیت یہ کر لے کہ اگر اللہ مجھے اپنا ذاتی مکان دے گا تو میں اس گھر کے اندر ایک کمرے کو نماز کے لیے مختص کروں گا، اس کے اندر خواتین نماز پڑھیں گی، اعتکاف کے دنوں میں اعتکاف کریں گی، تلاوت کریں گی، ذکر و اذکار کریں گی۔ اللہ اس نیت کی وجہ سے اپنا ذاتی مکان عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ذاتی نیا مکان عطا فرمائے تو اس کے لیے چند طور طریقے ہوتے ہیں، اپنانا چاہیے۔ کسی اللہ والے کو گھر کے اندر بلا کے، نیک بندے کو بلا کے دعا کروانی چاہیے، وہ گھر کے اندر آئیں، 2 نفل پڑھ کے دعا کر لیں، اس کی وجہ سے برکت پیدا ہوگی۔ اچھا، پھر نئے مکان کے اندر داخل کب ہونا چاہیے، نئے مکان کے اندر کب جانا چاہیے؟ تو ہمارے اکابرین علماء کرام مشائخ فرماتے
فرماتے ہیں کہ انسان بدھ یا سوموار کے دن کا انتخاب کرے، یا تو سوموار والے دن جائے یا بدھ والے دن جائے، بدھ والے دن اپنے گھر کے اندر شفٹ ہو جائے اور گھر کے اندر جا کے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوں، گھر کے اندر شفٹ ہوں، تو 1 مرتبہ سورہ بقرہ، 1 مرتبہ سورہ فتح، 1 مرتبہ سورہ محمد، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ الفلق 7 مرتبہ، سورۃ الناس 7 مرتبہ، یہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں کے اندر چھڑک دیں، اللہ تعالیٰ تمام آفات و بلیات سے حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر برکت پیدا فرمائیں گے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے، ذاتی گھر مل جائے، تو وہ اپنے گھر کے مین دروازے کے اوپر یا ہال کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ تختی ضرور لکھوائیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس جملے کی وجہ سے کسی بندے کی نظر نہیں لگ سکتی، اس جملے کی وجہ سے اگر کوئی نظر بد بھی لگانا چاہتا ہے تو نظر لگ نہیں سکے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی بھی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ اس مکان کو، اس دکان کو، اس سواری کو، انسان کو، بچے کو نظر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اللہ انہیں ذاتی مکان دے، ذاتی دکان دے، ذاتی سواری عطا فرمائے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو ہر چیز اپنی عطا فرمائے۔